نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتیلا۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس اور سبق کے اندر مخارج الحروف کے حوالہ سے چند ایک اہم باتیں آپ احباب کے سامنے میں نے ذکر کی، تو آج اس درس کے اندر صفات الحروف کے حوالہ سے چند ایک باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، بعض علماء مجودین نے ان دونوں چیزوں کو اس قدر لازم اور ملزوم قرار دیا ہے کہ وہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ جس طرح حرف کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کے مخرج کو جاننا ضروری ہے، تو اسی طرح حرف کی صحیح ادائیگی کے لیے اس حرف میں پائی جانے والی صفات کو جاننا بھی اہمیت کا حامل ہے۔ یا جس طرح انسانی جسم میں دل اور دماغ کا بہت زیادہ کردار اور مقام و مرتبہ ہے، تو ایسے ہی علم تجوید میں مخارج اور صفات الحروف کا بہت ہی زیادہ کردار اور مقام و مرتبہ ہے۔ یا جس طرح سونے یا چاندی کا وزن کرتے وقت ترازو اور کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے کسوٹی کا ہونا ضروری ہے، تو اسی طرح حرفوں کے وزن کے لیے ان کے مخارج کا جاننا ضروری ہے، اور ان کے کھرے کھوٹے کی پہچان کے لیے علم صفات کا جاننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھیں، صفات الحروف کے پہچاننے کے چند ایک فائدے بھی علماء تجوید نے ذکر کیے ہیں، جس کی بنا پر ان نے علمی صفات کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے۔ نمبر ایک، پہلا فائدہ یہ ہے کہ جن حروف کے مخرج ایک جیسے ہوں تو اب ان کے اندر فرق کرنا اور ان کو جدا جدا کرنا یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہے۔ تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، یعنی صفات ہی کی وجہ سے ان ایک جیسے مخرج رکھنے والے حروف کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ مثلا صفت استعلاء اگر نہ ہوتی تو تا، طا، ذا، وا، سین، صاد میں کوئی فرق نہ ہوتا، کیونکہ ان کا مخرج ایک جیسا ہے یا یہ قریب المخرج ہیں۔ تو اس وجہ سے جن حروف کے مخرج ایک جیسے ہیں تو صرف علم صفات اور صفات الحروف کی ہی وجہ سے
ان کو ایک دوسرے سے جدا کیا جا سکتا ہے۔ تا اور طوا میں کیا فرق ہے؟ یہ آپ کو صفات الحروف کی ہی وجہ سے یہ فرق جدا جدا محسوس ہوگا۔ اسی طرح صفات الحروف کی ہی وجہ سے قوی حروف اور ضعیف حروف کی بھی پہچان ہو سکتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی ایسے حروف جن کو پر پڑھا جاتا ہے یا ایسے حروف جن کو باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی اگر صرف پہچان ہوگی تو صفات الحروف سے ہی پہچان ہوگی۔ مثلا حروف مجہورہ قوی ہیں اور حروف محموسہ یہ ضعیف ہیں، اور اسی طرح صفات الحروف کی ہی وجہ سے حروف کی درستگی اور خوبصورتی ظاہر ہوتی ہے۔ حروف کے اندر جو ترنم اور جو تزئین اور تحسین پیدا ہوتی ہے وہ صرف اور صرف صفات الحروف کی ہی وجہ سے ہوتی ہے، اور عربی زبان کی یہی وہ خوبی ہے جو غیر زبانوں میں نہیں پائی جاتی، کہ حروف کی ادائیگی کے وقت جب صفات الحروف کا خیال اور لحاظ رکھا جاتا ہے تو اس قدر حروف کے اندر خوبصورتی اور تحسین پیدا ہوتی ہے جو یقیناً قابل رشک ہے، اور عربی زبان کے علاوہ غیر زبانوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ تو بہرحال جس طرح حروف کے مخارج کا جاننا ضروری ہے تو اسی طرح صفات الحروف کا بھی جاننا ضروری ہے، اور صفات الحروف کے پہچاننے اور جاننے کے کئی ایک فوائد ہیں۔ تو اسی طرح حروف کے جس طرح مخارج جدا جدا ہوتے ہیں تو اسی طرح ہر حرف میں پائی جانے والی صفات بھی جدا جدا ہوتی ہیں۔ کئی ایک صفات ہیں لیکن بیک وقت تقریباً 5 صفات کا ایک حرف میں پایا جانا ضروری ہے۔ تو اب آگے صفات الحروف کی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ اس کے اندر کئی ایک باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات، صفت کا لغوی معنی، صفات یہ صفت کی جمع ہے، لغتاً ما قام بشیء، صفت اسے کہتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ قائم ہو، یعنی حالت اور کیفیت کو صفت کہتے ہیں۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ حرف کو ادا کرتے وقت جو حالت اور کیفیت حرف کو لاحق ہوتی ہے وہ صفت کہلاتی ہے۔ مثلا کسی حرف کا موٹا ہونا، یا کسی کا باریک، یا کسی حرف کی آواز میں سختی کا پایا جانا، یا کسی حرف کی آواز میں نرمی کا محسوس ہونا، یہ مختلف حالتیں، یہ مختلف کیفیات جو حرف کو ادا کرتے وقت لاحق ہوتی ہیں، یہی چیز صفت کہلاتی ہے۔ تو علماء مجودین نے بنیادی طور پر صفت کی 2 قسمیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 صفات لازمہ، نمبر 2 صفات عارضہ۔ صفات لازمہ ایسی صفات جو حروف میں ہر حال میں پائی جائیں، اگر وہ صفات نہ ہوں تو وہ حرف وہی حرف نہ رہے بلکہ دوسرے حرف سے بدل جائے یا ناقص ادا ہو، صفات لازمہ کہلاتی ہے۔ اور صفات عارضہ سے مراد ایسی صفات جو حروف میں کبھی پائی جائیں
اور کبھی نہ پائی جائیں۔ اگر یہ صفات ادا نہ ہوں تو حرف وہی حرف رہے، مگر اس حرف کا حسن، زینت اور خوبصورتی باقی نہ رہے۔ یہ ہے صفات عارضہ۔ تو دونوں کے درمیان علماء مجودین نے بھی فرق بھی ذکر کیا ہے۔ صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں علماء مجودین نے یہ فرق ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 کہ صفات لازمہ میں غلطی کرنے کو لہن جلی کہا جاتا ہے، جبکہ صفات عارضہ میں غلطی کرنے کو لہن خفی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2 صفات لازمہ کسی سبب پر موقوف نہیں ہوتی کہ فلاں سبب پایا جائے گا تو یہاں صفت کا آنا لازمی ہے، کسی سبب کی محتاج نہیں ہوتی، جبکہ صفات عارضہ وہ کسی سبب پر موقوف ہوتی ہیں۔ نمبر 3 تیسرا فرق یہ ہے، صفات لازمہ تمام حروف میں پائی جاتی ہیں، اور جبکہ صفات عارضہ بعض حروف میں پائی جاتی ہیں اور بعض میں نہیں پائی جاتی۔ نمبر 4 صفات لازمہ ہر وقت اور ہر حال میں پائی جاتی ہیں، جبکہ صفات عارضہ کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی۔ تو یہ 4 فرق علماء مجودین نے صفات لازمہ اور صفات عارضہ میں ذکر کیے ہیں۔ اب آگے صفات لازمہ کی پھر 2 قسمیں ہیں، لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ، اور جبکہ صفات عارضہ کی آگے تقسیم تو نہیں ہے، لیکن صفات عارضہ کون کون سی ہیں، پہلے میں صفات عارضہ کتنی ہیں اور کون کون سی ہیں وہ ذکر کر دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد صفات لازمہ کی لمبی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ صفات عارضہ جیسا کہ آپ پہلے اس کی تعریف پہچان چکے ہیں، صفات عارضہ علماء مجودین نے 12 ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 تفخیم، یعنی کسی حرف کو پر کر کے پڑھنا، آگے اس کی تفصیل بھی آئے گی، ہر ایک کے آگے تفصیل آئے گی، اگلے درس کے اندر تفخیم اور ترقیق کے حوالے سے بات ہوگی۔ تفخیم، ترقیق، ادغام، اقلاب، اظہار، اخفاء، غنہ زمانی، ایسا غنہ جو ارادتاً کیا جائے۔ نمبر 8 صلہ، تسہیل، تا سین ہا یا لام، ابدال، حذف، مد فرعی، یہ 12 صفات صفات عارضہ کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد صفات لازمہ، اس کی 2 قسمیں ہیں، لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ متضادہ کی تعریف یعنی ایسی صفات جس کی کوئی مقابل صفت ہو، جس کے مقابلے میں کوئی صفت ہو۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف لکھیں، مقابل کی ایسی 2 صفات جو ایک ہی وقت میں کسی ایک حرف میں دونوں نہ جمع ہو سکیں اور نہ ہی کوئی حرف ان دونوں سے جدا ہو، یہ ہے صفات لازمہ متضادہ۔ صفات لازمہ غیر متضادہ یعنی حروف کی وہ لازمی اور ضروری صفات جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہو، مگر وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل الگ الگ ہوں، ان میں مقابلہ نہ ہو
یہ صفات بعض حروف میں ہوتی ہیں اور بعض میں نہیں ہوتی۔ صفات لازمہ مزادہ علماء مجودین نے 10 ذکر کی ہیں، اور جبکہ صفات لازمہ غیر متضادہ علماء مجودین نے 8 ذکر کی ہیں۔ اب ہر ایک کی میں آگے تفصیل بھی ساتھ ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ 10 کون کون سی ہیں یہ بات بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے صفات لازمہ متضادہ کی تفصیل۔ صفات لازمہ متضادہ 10 ہیں۔ نمبر 1، صفت ہمس ہا میم سین۔ ہمس کا معنی پستی اور ضعف کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف محموسہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی کمزوری اور پستی کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس بالکل جاری رہ سکے اور آواز میں پستی اور کمزوری پیدا ہو، جیسے المبثوث کی سا۔ تو اب المبثوث کی سا پہ جب آپ وقف کریں گے تو سا کے اندر سانس بالکل جاری رہ سکے گا، تو اس کو صفت ہمس کہتے ہیں۔ تو حروف محموسہ بھی 10 ہیں، جن کا مجموعہ فحثہ شخص سکت، یعنی فا ہا ثا ہا شین خا صاد سین کاف تا۔ تو یہ 10 حروف محموسہ ہیں، اور ان کے اندر صفت ہمس پائی جاتی ہے۔ جب ان کو ادا کیا جاتا ہے تو آواز میں پستی اور کمزوری پائی جاتی ہے۔ فا ح ث ہا شین خا صاد سین کاف تا۔ نمبر 2، صفت ہمس کے مقابلے میں صفت جہر ہے۔ جہر کا معنی بلندی اور قوت کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مجہورہ کہتے ہیں، میم جیم ہا واو را ہا۔ تو اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ سانس کا جاری رہنا بند ہو جائے اور آواز میں بلندی پیدا ہو۔ تو یہ حروف مجہورہ حروف محموسہ کے علاوہ باقی 19 حروف مجہورہ ہیں، جن کا مجموعہ بھی ذکر کیا گیا ہے۔ عزم وزن کاری ان ذی غزن جدہ طلب، یا ذی غزن جدہ طلب۔ تو بہرحال یعنی عین ضا میم واو زا نون قاف الف را یا حمزہ را غین ضاد جیم دال طا لام با۔ تو یہ 19 حروف مجہورہ ہیں۔ تو صفات لازمہ متضادہ میں سے 2 مد مقابل کی صفات میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہیں۔ نمبر 1، صفت ہمس کے مقابلے میں صفت جہر ہوتی ہے۔ نمبر 3، شدت۔ شدت بمعنی سختی اور قوت کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف شدیدہ کہتے ہیں۔ اصطلاحی تعریف، ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی قوت کے ساتھ ٹھہرے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جائے، جیسے اشد۔ تو حروف شدیدہ 8 ہیں، جن کا مجموعہ اجید قتم بقت، یعنی حمزہ جیم دال قاف قا با کاف تا۔ تو یہ 8 حروف تشدیدہ یا حروف شدیدہ کہلاتے ہیں۔ نمبر 4،
شدت کے مقابلے میں رخوت ہے۔ رخوت بمانا نرمی کے ہیں، تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف رخوہ کہتے ہیں۔ یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرے کہ سانس جاری رہے، جیسے الارض کی ضاد، تو حروف شدیدہ کے علاوہ 16 حروف حروف رخوہ کہلاتے ہیں، جن کا مجموعہ خا، سین، خا، طا، شین، صاد، ہا، زا، واو، صاد، فا، تا، یا، حمزہ، فا، ذا۔ تو شدت اور رخوت کے درمیان ایک درمیانی حالت ہے، درمیانی کیفیت ہے، اور اس صفت کا نام توسط ہے۔ توسط کو معنی درمیانی حالت، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں نہ زیادہ سختی سے ٹھہرے اور نہ ہی زیادہ نرمی سے جاری رہے، تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف متوسطہ کہتے ہیں۔ جیسے العصر کی را، تو یہ حروف متوسطہ 5 ہیں، لین و عمر ان کا مجموعہ ہے۔ تو یہ 3 یعنی صفتیں ذکر کی ہیں میں نے۔ شدت کے مقابلے میں رخوت، حروف شدیدہ 8 ہیں اور حروف رخوہ 16 ہیں، اور 5 حروف متوسطہ ہیں۔ حروف شدیدہ کا مجموعہ آجد و قتم بکت، حروف متوسطہ کا مجموعہ لن عمر، اور حروف رخوہ کا مجموعہ خصا، خذا، خصا، حذا، شسو، حزن، وزیغسن، یا فز۔ یہ مجموعہ ذکر کیا علماء مجودین نے۔ بہرحال اگر یہ یاد نہ ہو تو آپ حروف شدیدہ اور حروف متوسطہ کو حروف تہجیہ میں سے نکال دیں، اور باقی اس کے علاوہ جو ہے نا حروف رخوہ ہیں۔ نمبر 6، استعلاء۔ صفات لازمہ مزدادہ کی صفات میں سے نمبر 6 استعلاء۔ صفت استعلاء، بلندی کی طرف اٹھنا۔ لغتاً استعلاء کا معنی بلندی کی طرف اٹھنا۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر کا تالو کی طرف اٹھ جائے، جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جائیں۔ یعنی صفت استعلاء یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اس قدر اٹھ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جائیں۔ تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ یہ ذکر کیا گیا ہے، خصا، ضغطن، کز۔ صفت استعلاء کے مقابلے میں صفت استفعال ہے۔ استفعال کا معنی پستی، نیچے رہنے کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستفیلہ کہتے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ہمیشہ زبان کی جڑ اوپر کی تالو کی طرف نہ اٹھے، جس کی وجہ سے یہ حروف بالکل باریک ہی رہتے ہیں۔ تو حروف مستعلیہ کے علاوہ باقی 22 حروف مستفیلہ ہیں، جن کا مجموعہ انشر حدیث علمی کا، سوف تجہز بد، یہ مجموعہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 8 اطباق، نمبر 7 صفت اطباق۔ اطباق کا معنی ڈھانپنا، بند کرنے کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں۔ یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں زبان کا درمیان اوپر کے تالو کے ساتھ
اس قدر لپٹ جائے کہ جس کی وجہ سے یہ حروف خوب موٹے ہو جائیں۔ تو جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مطبقہ کہتے ہیں، اور حروف مطبقہ 4 ہیں، سات یعنی صاد، ذات، ضاد اور ضوا۔ تو صفت اطباق کے مقابلے میں صفت انفتاح حمزہ نون فا تا حمزہ ہا، الگ رہنا، جدا رہنا، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منفاتحہ کہتے ہیں، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت خاص زبان کی جڑ اوپر کے تالو سے لگ بھی جائے تو یہ بالکل باریک ادا ہوتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی الگ اور جدا رہنے کی وجہ سے یہ حروف بالکل باریک ادا ہوتی ہیں، تو اس لیے ان حروف کو حروف منفاتحہ کہتے ہیں۔ اور حروف مطبقہ 4 کے علاوہ باقی 25 حروف منفاتحہ ہیں، جن کا مجموعہ من اخذ وجد ساعت فذاک حق لہ شرب غیث، یہ 25 حروف کا مجموعہ ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 9 اذلاق، کنارہ پھسلنا۔ اذلاق صفت ازلاق، کنارہ پھسلنا، جس کا لفظی معنی ہے، اور یہ حروف یعنی ادا کرتے وقت آواز مخرج میں ہونٹوں اور زبان کے کنارے سے بہت ہی جلدی اور سہولت سے ادا ہو جاتی ہے، جیسے ذوالفا کی لام اور فا کے اندر۔ تو حروف مزلقہ یہ 6 ہیں، فر من لبن۔ اس کے بعد صفات لازمہ مزادہ کی آخری صفت صفت اسمات ہے۔ صفت اسمات کا معنی ٹھہراؤ پیدا کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مسمیتہ کہتے ہیں۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ سے ادا کیا جاتا ہے، جیسے لقد کی دال۔ تو اس وجہ سے ان حروف کو حروف مسمیتہ کہتے ہیں، اور اس صفت کو صفت اسمات کہتے ہیں، جن کا مجموعہ جزا، غشا، ساخطن، صدا، سیکتن او وعظی یحزو کا، یہ مجموعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس صفات لازمہ متضادہ کے مقابلے میں دوسری صفت ہے صفات لازمہ غیر متضادہ۔ صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں۔ نمبر 1 صفت قلقلہ۔ قلقلہ کا معنی جنبش دینا، حرکت دینا، یعنی ادا کرتے وقت حالت سکون یا وقفی حالت میں مخرج میں جنبش اور حرکت پیدا ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ صفت قلقلہ سے یہ مراد ہے کہ حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون یا وقفی حالت میں مخرج کے اندر جنبش اور حرکت پیدا ہو، جس کو صفت قلقلہ کہا جاتا ہے، جیسے تب کی با۔ تو حروف قلقلہ 5 ہیں، کتب و جدن، کتب و جدن۔ اب قلقلہ کے بھی 5 درجے ہیں۔ نمبر 1 جب مشدد حرف پر ٹھہرا جائے، جیسے بالحق۔ نمبر 2 جب ساکن حرف پر ٹھہرا جائے، جیسے محیط۔ نمبر 3 جب مشدد حرف پر نہ ٹھہرا جائے، جیسے ربک۔ نمبر 4 جب ساکن حرف پر نہ ٹھہرا جائے، جیسے یجعل، اصل میں کیا یجعلو۔ نمبر 5 جب حرف قلقلہ متحرک ہو، جیسے دخل۔ اب دال جو ہے نا یہ حروف قلقلہ میں سے ہے اور یہ متحرک ہے۔ تو یہ مختلف یعنی قلقلہ کے درجات ذکر کیے گئے ہیں، یعنی 5 درجے علماء مجودین نے قلقلہ کے ذکر کیے ہیں۔ تو صفت قلقلہ یعنی حروف کو ادا کرتے وقت حالت وقفی میں یا حالت سکون میں اس طرح جنبش اور حرکت دے کر ادا کرنا کہ تاکہ اس کے اندر
حرکت اور جنبش پیدا ہو۔ نمبر 2، صفت قلقلہ کے بعد نمبر 2 صفت صفیر، صاد فا یا را، بمعنی تیز سیٹی کے۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیہ کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت اپنے مخرج سے سیٹی کی طرح تیز باریک آواز سے ادا کیا جائے، جس کی وجہ سے تیز سیٹی محسوس ہو۔ جیسے الحسن کی سین، تو حروف صفیریہ یہ 3 ہیں، صاد، زا، سین۔ نمبر 3، لین، غیر مزادہ۔ نمبر 3 صفت لین ہے، نرم ہونا، آسان ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لینیہ کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت ان میں اتنی نرمی پائی جائے کہ اگر ان پر کوئی مد کرنا چاہے تو بھی کر سکے۔ تو حروف لینیہ 2 ہیں، واو اور یا، لیکن بشرط یہ ہے کہ ان کا ماقبل مفتوح ہو، جیسے غول، ویل۔ نمبر 4 صفت انحراف۔ انحراف کا معنی پھرنا، لوٹنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منحرفہ کہتے ہیں، یعنی ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ لام کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف لوٹ جائے، اور را کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ لام کے مخرج کی طرف لوٹ جائے، تو صفت انحراف یہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے، لام اور را۔ تو ان حروف کو ادا کرتے ہوئے زبان کا کنارہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف لوٹ جاتا ہے، اس وجہ سے اس صفت کو صفت انحراف کہتے ہیں۔ نمبر 5 تقریر، کسی چیز کا بار بار ہونا۔ تو ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کے اوپر والے حصے کو تالو کے اوپر والے حصے کے ساتھ مضبوطی سے چمٹائیں تاکہ زبان نہ لرزے۔ طریقہ یہ ہے، اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان پر ایک قسم کا لرزہ یعنی کپ کپی سی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکرار محسوس ہوتا ہے، اس وجہ سے اس صفت تقریر کو صفت تقریر کہا جاتا ہے۔ جیسے ارسل کی را، ارسل کی را۔ نمبر 6 صفت تفشی، منتشر ہونا، پھیلنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف متفشیہ کہا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ ادا کرتے وقت ان حروف کو آواز مکمل طور پر منہ میں پھیل جائے، جیسے العرش کی شین۔ نمبر 7 صفت استطالت۔ استطالت کا معنی لمبا، دراز کرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستطیلہ کہتے ہیں، یعنی صفت استطالت سے مراد یہ ہے کہ شروع حافہ لسان سے آخر حافہ لسان تک یہ آواز کو درازی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لمبی ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو صفت استطالت کہتے ہیں۔ جیسے غولن، تو یہ صرف ضاد کے اندر ہی صفت استطالت پائی جاتی ہے۔ تو یہ میں نے جلدی ہی صفات لازمہ اور صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ کی تفصیل ذکر کر دی ہے۔ اس کے بعد 2 بڑی اہم باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض ایسے حروف ہیں جن کی آوازیں بالکل ملتی جلتی ہیں، اور ان کے اوصاف اور صفات بھی ملتی جلتی ہیں، تو میں آپ کے سامنے وہ ذکر کر دیتا ہوں، یعنی ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے اوصاف اور ان کی مشق۔ مثلا نمبر 1 حمزہ اور عین میں فرق۔ تو اس کے اندر فرق ہے، لیکن فرق محسوس کرنا بہت مشکل ہے۔ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے والی ہوتی ہے، یعنی حمزہ زبر آ سخت، اور یعلمون تعلمون، تو جبکہ عین کی آواز قدر نرم اور بغیر
جھٹکے والی ہوتی ہے، کلا سیعلمون یعنی بغیر جھٹکے اور قدرے نرم ہوتی ہے۔ ہاں یہاں ایک اور بات بھی یاد رکھیں، عین کو ادا کرتے وقت بالکل گلا نہ گھونٹا جائے بلکہ اسے بلا تکلف ادا کیا جائے، لیکن اگر اس کی آواز اور اس کو ادا کرنا مشکل ہو جائے تو پھر درمیانے حلق کو یعنی درمیانے حلق کو وسط حلق کو ہلکا سا دبا کر ادا کریں۔ اب درمیانے حلق وسط حلق کو اگر آپ دبا کر یعنی کریں گے اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ خود بخود عین ادا ہو جائے گا۔ تو یہ ہے حمزہ اور عین میں فرق۔ نمبر 2، تا اور طوا کی آواز میں فرق۔ تا کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے، جیسے تاراک یترکو، تاراک یترکو، اور جبکہ طوا کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، طعیم یطعم، یطعم، تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ نمبر 3، ث، سین، صاد۔ اب ان تینوں کے اندر بھی فرق کرنا بہت ہی مشکل ہے، تو جبکہ ان تینوں حروف میں فرق ہے۔ ثا کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے یلہث، المبثوث، اور جبکہ سین کی آواز باریک اور سیٹی والی بھی ہوتی ہے، باریک کے ساتھ سیٹی والی بھی ہوتی ہے، سین، سالیمہ، اور جبکہ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے۔ اب سین اور صاد میں فرق یہ ہوگا کہ سین کی آواز باریک اور سیٹی والی ہوتی ہے، جبکہ صاد کی آواز موٹی اور سیٹی والی ہوتی ہے، جیسے نصارہ، نصارہ۔ تو اسی طرح نمبر 4، ہا اور ہا، ایک ہا حلوے والی اور دوسری ہا آنکھ والی کہہ لیں اس کو، جو لفظ آنکھ کے یا ہائے کے آخر میں یعنی ہائے کے شروع میں ہا ہے۔ تو ہا یہ جب اس کو ہم ادا کرتے ہیں درمیانے حلق سے یعنی وسط حلق سے، تو یہ ہمیشہ ہا کی جو آواز ہے ادا کرتے وقت یہ رگڑ کھا کر ہی نکلتی ہے، ہا، ہا، حمزہ زبر ہا، اہ، جبکہ ہا یہ ہائے کی طرح یعنی آسانی سے آواز جو ہے نا مخرج سے نکل آتی ہے۔ نمبر 5، غال، زا، غا، واد، ان چاروں حروف میں کیا فرق ہے؟ غال کو ادا کرتے وقت بالکل باریک اور نرم ادا کیا جائے، اور یہ ہمیشہ باریک اور نرم ہوتی ہے آواز، جبکہ زا کی آواز یہ باریک بھی ہوتی ہے اور ساتھ سیٹی والی بھی ہوتی ہے، اور وا موٹی اور آواز نرم ہوتی ہے، وا، اور ضاد بہت ہی زیادہ موٹی آواز اور نرم، اور یہ ہمیشہ ٹھہراؤ اور جماؤ سے نکلتی ہے، یعنی ضاد، واد۔ نمبر 6، قاف اور کاف میں کیا فرق ہے؟ جبکہ دونوں حروف لہاتیہ ہیں، قاف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کاف ہے اس کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی ہوتی ہے۔ نمبر 7، الف اور حمزہ میں فرق۔ الف اور حمزہ میں فرق کرنا بھی بڑا یعنی مشکل ہے عموماً، تو اس کے اندر علماء مجودین نے تقریباً 4 فرق ذکر کیے ہیں، اور وہ 4 فرق سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، الف زبر کے بعد الف بغیر جزم اور حرکت کے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی زبر کے بعد ساکن ہوتا ہے، جیسے قالا، کانا، جبکہ حمزہ اکثر و بیشتر متحرک اور ساکن دونوں طرح کا ہوتا ہے۔
زبر کے بعد الف بغیر جزم اور حرکت کے ہوتا ہے، یعنی ساکن ہی ہوتا ہے، اور جبکہ حمزہ زبر کے بعد متحرک اور ساکن دونوں طرح کا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ الف کی آواز منہ کے خلا میں پھیل جاتی ہے اور نرم ہوتی ہے، جبکہ حمزہ کی آواز سخت اور جھٹکے سے ادا کی جاتی ہے، اور پھر ادائیگی کے وقت سینے پر دباؤ ہوتا ہے اور اس کی آواز منہ میں بند ہو جاتی ہے۔ تیسرا فرق یہ ہے، الف ہمیشہ کلمہ کے درمیان یا آخر میں ہوتا ہے، جبکہ حمزہ کلمہ کے شروع، درمیانے کلمہ اور کلمہ کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، جیسے اخذ، سأل، بدأ۔ چوتھا فرق یہ ہے، الف صفات کے لحاظ سے ضعیف ہوتا ہے، اور جبکہ حمزہ صفات کے لحاظ سے قوی ہوتا ہے۔ تو یہ الف اور حمزہ میں فرق جو علماء مجودین نے ذکر کیا ہے۔ تو بہر صورت صفات الحروف کا جاننا یہ اشد ضروری ہے، اور اس کی مشق کرنا یقیناً بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو علماء مجودین نے، اور پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ علماء مجودین نے اس کو لازمی اور ضروری قرار دیا ہے۔ اگر صفات الحروف کی پہچان نہیں تو کئی ایسی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر اس سبق کو سمجھنے اور اس کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ ایک سبق قابل دھیان اور قابل غور ہے، خود بھی سنیں اور آگے اپنے دوست احباب کو بھی اس کو جو ہے نا شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔